ڈرامہ سیریل قرض جان میں یمنا زیدی اس ڈرامے کا مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں، جس کے سر پر سے اس کے باپ کا سایہ بچپن سے ہی چھن گیا اور نشفا کی ماں اپنی زندگی سسرال پر ہی وقف کر دیتی ہے۔ نشفا بچپن سے ہی اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک دیکھتی چلی آ رہی ہے، لیکن بسما خاموش ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی پڑھ لکھ کر جوان ہو جائے اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے، لیکن کیا اب بسما اپنا سر اٹھائے گی جب اس کا بڑا جیٹ عمار کا رشتہ نشفا سے طے کرے گا؟ کیا ہونے والا ہے اس ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں اور کون کون سے انٹرسٹنگ سین ہمیں دیکھنے کو ملنے والے ہیں، آج ہم اس ویڈیو میں اس بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نشفا کو یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ وہ اپنی ماں کو سمجھاتی ہے کہ ابو کی جائیداد پر ہمارا بھی تو حق ہے، تو پھر کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ ہر مہینے آپ کو تھوڑی بہت تنخواہ دے کر کیوں ٹال دیا جاتا ہے؟ کیا ساری زندگی آپ ان کے سامنے یوں ہی ہاتھ پھیلاتی رہیں گی؟ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں اور آپ کو یہاں سے لے جاؤں اپنا ایک الگ گھر لے کر۔ نشفا کا تایا اسے لا پڑھنے کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن اب اسے پریکٹس کرنے کے لیے اجازت نہیں دے رہا، جس پر عمار کی ماں اس کو کافی زیادہ سمجھاتی ہے، لیکن اس کے تایا کو ٹینشن ہے کہ کہیں یہ بڑی ہو کر اپنے باپ کی جائیداد میں سے حصہ نہ مانگ لے اگر اسے پریکٹس مکمل کر لی تو۔ نشفا کے تایا کی نشفا کی ماں پر بری نظر ہوتی ہے، کیونکہ نشفا کی ماں کا ہاتھ جب جلتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر دوائی لگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب اپنی بیوی کی آواز سنتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے اور بسما ہمیشہ کی طرح ڈری اور سہمی رہتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ نشفا کے باپ کی برسی ہوتی ہے اور نشفا کی ماں نشفا کو سمجھاتی ہے کہ جب انسان اپنے اگلے سفر کے لیے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم دعا دعائے مغفرت ہوتی ہے۔ دوسری طرف برہان، جو کہ بہت ہی بہترین وکیل ہے، اسے نشفا کے سامنے گولی لگ جاتی ہے۔ جب برہان کے باپ اور نانی کو پتہ چلتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ برہان کا والد کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص ہے جو نشفا کی ماں بسما سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن جب نشفا کی دادی نے اپنے بیمار بیٹے بہزاد کے لیے بسما کا رشتہ مانگا تو برہان کا والد عاصم کچھ بھی نہیں کر سکا، مگر پھر قسمت نے ان سب کو لا کر ایک ہی جگہ پر کھڑا کر دیا۔ اب برہان کا باپ نشفا کا چاچو لگا اور نشفا کی دادی کو ساری حقیقت کا پتہ ہے کہ عاصم کی شادی بسما سے نہیں ہوئی تھی، اسی لیے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا، لیکن عاصم نے باہر جا کر شادی کر لی تھی اور برہان عاصم کا بیٹا ہے۔ لیکن نشفا کی دادی خوش ہے کہ عاصم کی کوئی اولاد نہیں اور جتنی بھی جائیداد ہے وہ ساری کی ساری اس کے لاڈلے پوتے عمار کے حصے میں آئے گی۔ اسی لیے اب جس نشفا اور اس کی ماں کو ان لوگوں نے ساری زندگی نوکر بنا کر رکھا، اب وہی نشفا لڑے گی کیس اپنے تایا کے خلاف اپنے باپ کی جائیداد کا حصہ مانگنے کے لیے۔ دوسری طرف برہان کا باپ نشفا کا چاچو تو ہے ہی، ساتھ ساتھ یہ حقیقت کھلے گی کہ نشفا کی دادی پر، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ عاصم کی شادی نہیں ہوئی اور اس کی بیوی بچے نہیں ہیں، اسی لیے جائیداد گھر میں ہی رہے گی۔ اب بہت ہی جلد نشفا کی دادی پر اس کے چاچو عاصم کی حقیقت کھلنے والی ہے کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں۔ دوسری طرف نشفا کا عیاش کزن عمار کلب میں جاتا ہے اور ہر ٹائم وہ نشہ کرتا ہے۔ وہاں پر اس کی ملاقات کسی لڑکی سے ہوتی ہے، اسے وہ اپنے اعتماد میں لے کر اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن جب وہ جانے سے انکار کر دے گی تو وہ اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے، اپنے ہوس کا نشانہ بھی اسے بنائے گا اور اس لڑکی کی حالت اتنی زیادہ کریٹیکل ہو جائے گی کہ اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا جائے گا اور وہ لڑکی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہوگی۔ لیکن عمار ایک عیاش لڑکا جس کو دادی کے لاڈ پیار نے حد سے زیادہ بگاڑ دیا اور وہ اپنے باپ جیسا ہی نکلا، کیونکہ اس کا باپ بھی اسی کے گھر اس کی چھوٹی چاچی کو لائن مارنے کے چکر میں ہے۔ دوسری طرف مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نشفا کا تایا بختار اپنی ماں کے ساتھ نشفا اور عمار کی شادی کی بات کرے گا اور بولے گا کہ عمار کو آپ جانتی ہیں کہ وہ کیسا ہے، ایسے میں اسے کوئی لڑکی تو دے گا نہیں، تو کیوں نہ ہم نشفا کی شادی عمار سے طے کر دیں تاکہ گھر کی جائیداد گھر میں رہے۔ نشفا لا کے چکر میں کل کو ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر دے۔ آپ ایک کام کرے، آپ بسما کی بیڑیاں نشفا کے پاؤں میں ڈال دیں۔ جہاں عمار کی ماں آ کر ان سے پوچھتی ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں، مجھے بھی تو بتائیں، جہاں نشفا کی دادی بولتی ہے کہ سرپرائز ہے تم سب کے لیے۔ نشفا اور اس کی ماں پر پہاڑ تو اصل اس وقت ٹوٹے گا جب اس کا تایا اپنی ماں کو بولتا ہے کہ اب میں آپ کو ایک اور ذمہ داری سونپ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ نشفا کا رشتہ عمار کے ساتھ ہو۔ یہ سنتے ہی بسما اور نشفا بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ ساری زندگی اسی قید میں گزار لی اور اب اس عیاش
عمار کے ساتھ میری بیٹی کا نکاح، یعنی میرے ساتھ ساتھ اب میری بیٹی بھی یہی سزا بھگتے گی۔ میرا جرم یہی تھا کہ میں بیوہ ہو گئی اور نشفہ عمار کے ساتھ شادی کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہوگی۔ جہاں پھر مجھے لگ رہا ہے کہ نشفہ کا تایا بختار نشفہ کے سامنے یہ شرط رکھ دے گا کہ اس کے لا کی پریکٹس کرنی ہے تو اسے عمار کے ساتھ شادی کرنی ہوگی، نہیں تو میری طرف سے ہرگز بھی اجازت نہیں۔ آپ سب کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا نشفہ لا کی پریکٹس کرنے کے لیے عمار کے ساتھ رشتے کو قبول کر لے گی؟ آپ سب کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔